अस्सलाम वालेकुम देश टीवी के नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ताकि आपको बेहतरीन जो स्टोरी होती हैं हकीकत पर मबनी, उनके बारे में दोबारा से बताने के लिए एक दोबारा सिलसिला जो है मैंने शुरू किया है और उम्मीद करती हूँ कि आप रिस्पांस देंगे। जो मेरे चैनल में नए हैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। आपकी राय का इंतज़ार रहता है। बूटा सिंह और जैनब कौन थे जिनकी प्यार की कहानी जो है फिल्म इंडस्ट्री में तारीख रकम करने वाली कई फिल्मों की बुनियाद बनी। आज इस स्टोरी पे आपको बताने लगी हूँ। जी, समझ सके ना लोग सियाने, इश्क का रुतबा, इश्क का रुतबा, इश्क ही जाने। जी, फिल्म शहीद मोहब्बत बूटा सिंह के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान के नामवर गुलकार नुसरत फतेह अली खान के आवाज़ में ये कवाली सुनाई देती है जो फिल्म खत्म हो जाने के बाद भी जहन में मुसलसल गूंजती रहती है। कवाली के साथ स्क्रीन पर एक तहरीर उभरती है। ये फिल्म उन तमाम मर्दों और औरतों के नाम जिनका अंजाम बूटा सिंह और जैनब जैसा हुआ। सच्चे वाकये की ड्रामाई पेशकश होने का दावा करने वाली इस फिल्म में पंजाबी गुलकार गुरदास मान और अदाकारा दिव्या दत्ता ने मरकजी किरदार अदा किए। तो फिर बूटा सिंह और जैनब कौन थे जिनकी मोहब्बत की कहानी ने फिल्म इंडस्ट्री में तारीख रकम करने वाली कई फिल्मों को बुनियाद फराहम की। इंडिया पाकिस्तान की तकसीम के बायस दोनों जानिब दर्द और अलमिया देखने में आया। लैरी कॉनिस और डोमिनिक लाइन्स की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में बूटा सिंह और जैनब की कहानी का जिक्र भी मिलता है। वो लिखते हैं कि उस वक्त बूटा सिंह की उम्र तकरीबन 55 बरस थी और उन्होंने लॉर्ड माउंट बैटन के हमरा बर्मा के महाज पर दूसरी आलमी जंग लड़ी थी। सितंबर 1947 के आसपास एक दिन बूटा सिंह अमृतसर में अपने खेत में काम कर रहे थे कि एक नौजवान लड़की दौड़ती हुई आई और चंद सिख नौजवान उसका पीछा कर रहे थे। लड़की ने बूटा सिंह से मदद मांगी। तजर्बाकार बूटा सिंह को फौरन अंदाजा हो गया कि मामला क्या है। अभी कुछ देर पहले मुसलमानों का एक काफिला वहां से गुजरा था जिस पर हमला हुआ था और ये मुसलमान लड़की जान बचाकर भाग रही थी, क्योंकि जब तकसीम हिंदो पाकिस्तान हुआ तो उस वक्त की कहानियां हम सुनते रहते हैं कि किस तरह, और आज भी जब आज़ादी का दिन मनाया जाता है तो ये कहानियां दोहराई जाती हैं जो हकीकत पर मबनी है कि किस तरह पाकिस्तान तकसीम हुआ, किस तरह हमारे प्यारों ने जो है जानों का नजराना पेश किया, किस तरह हिजरत करके जो महाजरीन है वो पाकिस्तान पहुंचे और उनके ऊपर यहाँ तक पहुंचने के साथ क्या क्या कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो इसी स्टोरी को उठाकर इंडिया ने एक फिल्म भी बनाई। तो आज इसमें आप समझ तो रहे होंगे कि उसी पे सारी डिस्कस हो रही है। जी बिल्कुल, सामने से जवाब आया 1500 रुपए। बूटा सिंह ने कोई बहस की ना ही भावताओ, वो सीधे घर के अंदर गए और रकम लाकर हमलावरों के हवाले कर दी। ये रकम दरअसल उस लड़की को खरीदने की कीमत थी। लड़की का नाम जैनब था और वो 17 बरस की थी। उनका खानदान राजस्थान में छोटे से रकबे पर काश्तकारी करता था। अब जैनब का मुस्तकबिल जो है उनके नए मालिक के हाथ में था। बूटा सिंह उम्र रसीदा थे, उनका घराना गरीब था, इसीलिए वो कभी दुल्हन नहीं खरीद सके थे और ना ही अपनी शर्मीली तबीयत के बायस शादी की कोई कोशिश कर पाए थे। कॉलिंस और लाइपियर लिखते हैं कि जैनब की आमद से तन्हा रहने वाले बूटा सिंह और उनकी झोंपड़ी नुमा घर को जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। वो दिन भर खेतों में काम करते और कभी कभी जैनब के लिए साड़ी, साबुन या जरी वाली जूती ले आते। इन सब बातों पर जैनब भी शुक्रगुजार थी। जल्द ही वो बूटा सिंह की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई। वक्त के साथ साथ दोनों के दरमियान फासले मिटते चले गए। एक शाम गांव वाले और रिश्तेदार इकट्ठे हुए और ग्रंथी साहब की मौजूदगी में दोनों की शादी हो गई। एक दिन जैनब ने बताया कि वो उम्मीद से हैं। शादी के 11 माह बाद उनके यहाँ बेटी पैदा हुई जिसका नाम बूटा सिंह ने तनवीर रखा। बूटा सिंह के लिए सब किसी मुआवजे से कम ना था, क्योंकि जिंदगी के किसी मरहले पर उन्होंने शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। दुख की मत हो छोटे,
ہم فوجی ہیں، پاکستان اور انڈیا کی طرف سے لڑنے والے دو بھائیوں کی کہانی، لیاقت، نہرو معاہدہ، جب پاکستان اور انڈیا کی اقلیتوں کے تحفظ اور پروپیگنڈا سے بچنے کا عہد کیا۔ جاسوس کا پہلا دن، فلم دھریندر کے بعد پاکستان اور انڈیا کے جاسوسوں کا مقابلہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ عمران خان کا سورو گنگولی کو مشورہ، سلیم ملک کی دھمکی اور مشرف کی فون کال۔ ایک اندازے کے مطابق انڈیا اور پاکستان کی تقسیم کے باعث تقریباً 1,20,00,000 سے لے کر 2 کروڑ تک لوگ بے گھر ہوئے۔ جب انڈیا اور پاکستان نے لوگوں کو ملوانے کا عمل شروع کیا تو سپریم کورٹ کے نامور وکیل KTS تلسی نے دی ٹریبیون میں فلم شہید محبت کے بارے میں لکھا، اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ فلم 6 دسمبر 1947 کو ہونے والی انٹر-ڈومینین ٹریٹی اور اغوا شدہ افراد کی بازیابی اور بحالی کے قانون مجرمانہ 1949 کے مقصد اور نفاذ پر سوال اٹھاتی ہے۔ اس قانون کے مطابق 1 مارچ 1947 کے بعد اگر کوئی عورت کسی دوسرے مذہب والے مرد کے ساتھ رہ رہی ہوئی یا اس کے ساتھ شادی ہو چکی ہوئی تو یہ فرض کر لیا جائے گا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے اور اس کا ریپ کیا گیا ہے۔ اس تاریخ کے بعد ہونے والی تمام شادیاں اور مذاہب کی تبدیلیاں جبری قرار دے دی گئیں اور حکومت نے انہیں تسلیم نہ کیا۔ ایسی خواتین کو ان کے اپنے خاندان کے پاس واپس بھیج دیا جاتا تھا، خواہ وہ عورت احتجاج کرے یا کچھ بھی کہے، اس معاملے پر اس کی کوئی مرضی نہ تھی۔ اس تاریخ کے بعد پیدا ہونے والے بچوں، ان کے اغوا یا ان سے متعلق کسی بھی معاملے کے لیے کوئی بھی شک نہ تھی۔ اس قانون کے نفاذ پر بھی سوالات سامنے آئے۔ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے تمام مطابق چند سال بعد بوٹا سنگھ کی جائیداد کے لالچ میں ان کے بھتیجوں نے ہی زینب کے بارے میں معلومات حکومت کو دے دی۔ ایک دن حکام آئے اور زینب کو ساتھ لے جا کر کیمپ میں بھجوا دیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان طے پائے معاہدے کے مطابق یہاں سے زینب کو پاکستان واپس بھیجا جانا تھا۔ بوٹا سنگھ فوراً دہلی پہنچے۔ انہوں نے اپنے بال کیس کٹوا دیا اور اسلام قبول کر کے اپنا نام جمیل احمد رکھ لیا تاکہ پاکستان کے ہائی کمیشن میں اپنی بیوی کی واپسی کے لیے درخواست دے سکے۔ تاہم اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ دونوں ملکوں کی حکومتیں اپنے فیصلے پر سختی سے قائم تھی۔ اسی دوران خبر ملی کہ زینب کے اہل خانہ مل گئے ہیں، اس لیے انہیں پاکستان روانہ کر دیا گیا ہے۔ بوٹا سنگھ نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے پاکستان جانے کی درخواست دی، لیکن ہائی کمیشن نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ آخر کار بوٹا سنگھ نے اپنی بیٹی کا نام سلطانہ رکھا اور غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو گئے۔ بیٹی کو لاہور میں چھوڑ کر وہ زینب کے گاؤں نور پور کی طرف روانہ ہوئے۔ کولنز اور لائپیر لکھتے ہیں کہ بوٹا سنگھ کو معلوم ہوا کہ پاکستان پہنچتے ہی زینب نے اپنے کزن سے شادی کر لی۔ زینب کے شوہر اور کزنز نے بوٹا سنگھ کو پوری طرح مارا اور غیر قانونی در انداز کہہ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ مقدمے کے دوران بوٹا سنگھ نے دعویٰ کیا کہ وہ مسلمان ہیں اور فریاد کی کہ ان کی بیوی واپس کی جائے۔ جج ان کی بات سننے پر آمادہ بھی ہو گئے۔ 1 ہفتے بعد مقدمے کی سماعت ہوئی تو زینب گواہی دینے عدالت میں حاضر ہوئی۔ مقامی اخبارات میں اس مقدمے پر بہت زیادہ بحث ہو رہی تھی، اس لیے عوام اور صحافیوں میں شدید تجسس تھا۔ اس اسکینڈل کی وجہ سے زینب کے گھر والوں کو بوٹا سنگھ پر غصہ تھا۔ بھری عدالت میں زینب نے قبول کیا کہ بوٹا سنگھ ان کے پہلے شوہر ہے، تاہم زینب نے ان کے ساتھ انڈیا جانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر بوٹا سنگھ ٹوٹ کر رہ گئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی سلطانہ کو اس کی ماں زینب کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پاس موجود رقم بھی دینا چاہیے، لیکن زینب نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ بوٹا سنگھ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ عدالت سے باہر نکلے اور لاہور کی داتا گنج بخش درگاہ حضرت علی حجویری کی درگاہ میں پناہ لی۔ وہاں بوٹا سنگھ روتے رہے اور دعا مانگتے رہے۔ اس دوران باپ اور بیٹی کو نیند نے آ لیا۔ صبح ہوئی تو بوٹا سنگھ نے قریبی بازار لے جا کر بیٹی کو نئے کپڑے اور جوتیاں دلائیں۔ پھر دونوں لاہور کی شاہدرہ ریلوے اسٹیشن جا پہنچے۔
کچھ دیر بعد ایک ٹرین وہاں آئی. بوٹا سنگھ نے اپنی بیٹی سلطانہ کو باہوں میں اٹھایا اور ٹرین کے سامنے کود گئے. ایک انجام کی کہانیاں. بوٹا سنگھ کا جسم مسخ ہو گیا اور ریلوے اسٹیشن پر ہلچل سی مچ گئی، لیکن سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سلطانہ کو کچھ نہیں ہوا تھا. پولیس کو بوٹا سنگھ کے جسم کے پاس سے خون آلود آخری چٹھی ملی جس میں انہوں نے نورپور گاؤں میں دفن کیے جانے کی خواہش ظاہر کی تھی. بوٹا سنگھ کی خودکشی کے بعد لاہور کے لوگوں میں جذبات کا سیلاب امڑ آیا. ناظرین، 22 فروری 1957 کو انہیں نورپور گاؤں میں دفنانے کی کوشش کی گئی، لیکن زینب کے دوسرے شوہر اور مقامی لوگوں کی مخالفت کے باعث میت کو گاؤں میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. فساد اور ہنگامے کے خدشے کے باعث حکام نے میت لاہور واپس لے جانے کا حکم دیا. انہیں لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا گیا. وہاں بھی جب ان کی قبر کو دوبارہ کھودنے کی کوشش ہوئی تو ہزاروں لوگ اس کی حفاظت کے لیے خود آگے آ گئے. بوٹا سنگھ اور زینب کی کہانی کی کئی روایات ملتی ہیں. روشی بٹالیا اپنی کتاب دی ادر سائڈ آف دی سائلنس وائسز فرام دی پارٹیشن آف انڈیا میں لکھتی ہیں کہ اس جوڑے کی 2 بیٹیاں تھیں. روشی بٹالیا کے مطابق جب حکام زینب کو لے گئے تھے تو وہ چھوٹی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئی تھی. زینب کو پاکستان بھیج دیا گیا تھا تو بوٹا سنگھ نے اپنی زمین بیچ کر پاکستان جانے کی کوشش شروع کی. انہیں پاکستان سفر کے لیے مختصر مدت کا ویزا ملا تھا. زینب کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا. زینب اور ان کی بہن کوالالمپور فیصل آباد میں زمین دی گئی تھی. قریبی ان کے خاندان کی زمین تھی. زینب کی شادی اپنے کزن سے کر دی گئی تاکہ زمین خاندان میں ہی رہے، چونکہ وہ پہلے ہی ایک سکھ مرد کے ساتھ رہ چکی تھی. اس لیے زینب کے کزن ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، تاہم انہیں مجبوراً ایسا کرنا پڑا. بٹالیا کے مطابق چونکہ بوٹا سنگھ لاہور پہنچ کر پولیس کو اطلاع نہیں دے سکے تھے، اس لیے جب زینب کے نئے شوہر اور گاؤں والے نے انہیں مار مار کر پولیس کے حوالے کیا تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تھا. عدالت میں زینب نے نہ صرف بوٹا سنگھ کے ساتھ جانے سے انکار کیا بلکہ دوسری بیٹی کو بھی واپس کرنے کی پیشکش کی. کچھ روایات کے مطابق جب بوٹا سنگھ نے تنویر کو لے کر ٹرین کے سامنے چھلانگ لگائی تو تنویر کو بچا لیا گیا. تو یہ واضح نہیں کہ دوسری بیٹی کو کیا ہوا. لاہور ہائی کورٹ کی خاتون وکیل نے 5 سالہ تنویر کو گود لیا، تعلیم دلائی اور ان کی شادی بھی کروائی. بعد میں تنویر کی شادی لیبیا میں مقیم ایک انجینئر سے ہوئی اور وہ 3 بچوں کی ماں بنی. غدر ایک پریم کتھا اور ویر زارا جیسی فلموں میں سرحد پار محبت کرنے والوں کی داستانیں تخلیقی انداز میں بیان کی گئی ہیں. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ زینب نے ضرور خاندان کے دباؤ میں آ کر وہ بیان دیا ہوگا، لیکن زینب خود کیا چاہتی تھی یہ کوئی نہیں جانتا. غدر 2 کیا سنی دیول پھر سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے؟ دھریندر اور چودھری اسلم انڈین فلم کا ٹریلر جس میں سنجے دت پاکستانی انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے روپ میں نظر آ رہے ہیں. یہ ساری سٹوریاں جو انڈیا نے بنائی ہیں، یہ اس میں کچھ جو فلمیں ہیں اس میں کچھ حقیقت پر مبنی ہے. باقی جو موویز ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے. لیکن ہم یہاں پر بات کر رہے تھے زینب کی کہانی کی، تو زینب کی کہانی جو ہے وہ بہت ساری ڈائریز میں لکھی ہوئی اور بہت سارے جو مصنف ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر پریم کتھا لکھی ہے. اور آج بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ بوٹا سنگھ کی جو قبر ہے وہ لاہور میں موجود ہے. تو ناظرین، آج کی یہ جو معلوماتی ویڈیو سٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے، پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں.